کلام خدا کے اندر آج ہم جو سیکھیں گے وہ سیکھیں گے اسی سلسلے کو ہم سیکھ رہے ہیں کہ کائنات کے جو بھید ہیں، جو کائنات جو سی ہے 6 دن میں تخلیق ہوتی ہے. ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا قدوس جو سے ہیں، جو ایک دن جو ہے وہ 1000 برس کے برابر ہم نے دیکھا کلام خدا کے اندر. پطرس رسول بھی اسے بیان کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ زبور نویس داؤد نبی بھی جو سے نویں زبور اس کی 4 آیت میں اسے بیان کرتے ہیں. ہم نے پہلے 3 دنوں کا جو سے وہ سیکھا. آج ہم کوشش کریں گے کہ چوتھے سے 7ویں دن تک کے جو سے جو کائنات کی تخلیق پیدائش کی کتاب پہلے باب میں ہمیں ملتی ہے، پہلے باب کی پہلی آیت سے دوسرے باب کی تیسری آیت تک یہ جو 34 کل آیات بنتی ہیں، اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ چوتھا، پانچواں، چھٹا اور 7واں دن جو سے وہ آج سیکھ سکیں. کوشش یہ تھی کہ پہلے خیال یہ تھا کہ کیا اس کہتے ہیں چوتھے اور 7ویں دن کو جو سے ہم علیحدہ علیحدہ سیکھیں گے، لیکن جو سے جب اس کی آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں، ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں، تو وہ اپنے اندر جو سے اتنا وسیع جو سے بھید ہے اس کا چوتھے اور 7ویں دن کا، کہ وہ اپنے اندر جو سے وہ اتنی گہرائی، اتنی وسعت رکھتا ہے کہ وہی جو سے ہے وہ شاید جو ہے وہ 2-3 گھنٹے جو سے ہیں چوتھا اور 7واں دن ہی جو سے ہے وہ لے جائیں. تو اس لیے اس جو کریشن پروفیسی کو ہم سیکھ رہے ہیں، یہ 7 ڈیز کی جو ہے پروفیسیز ہم سیکھ رہے ہیں، اس میں ہم جو ہے 4 سے 7 ڈے کا جو ہے جو اس میں آج سیکھیں گے، اس میں ہم اسی کو جو ہے وہ کنسائز کر کے سیکھیں گے. ہم جو سے اس کی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، لیکن اس کو ختم کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کی علیحدہ سے ان ڈیپتھ اسٹڈی جو ہے اس کو دیکھیں گے. چوتھے دن کے جب ہم آتے ہیں تو یہ چوتھے دن کا پیریڈ جو سے جو پروفیٹیکلی ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ ریپرزینٹ کرتا ہے 3000 سال سے 4000 سال تک کے عرصے کو. اس کو آپ چوتھا دن جو ہے کائنات کا پریزنٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایک دن 1000 برس کے برابر ہے. چوتھا دن جو سے وہ 3000 سے 4000 برس کا ریپرزینٹیشن بیان کرتا ہے. اس کو دیکھنے کے لیے ہم پیدائش کی کتاب پہلا باب اور اس کی جو ہے وہ 14ویں آیت سے جو ہے سٹارٹ کریں گے، 14 سے 19ویں آیت تک جو سے ہم پڑھیں گے. اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا. سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کے دن پر حکم کرے اور ایک نیر اصغر کے رات پر حکم کرے. اور انہوں نے ستاروں کو بھی بنایا، اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور دن پر اور رات پر حکم کریں، اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں. اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا. اس چوتھے دن کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو زمین کے لیے جو سی ہے فلک کے اوپر جو ہے نیر جو سے ہیں بنائے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ جو نیر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو نیر جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 2 نیروں کا ذکر ہے، نیر اکبر اور نیر اصغر. کلام خدا کے اندر کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پر، چاہے وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہو، چاہے اردو میں کیا گیا ہو ٹرانسلیٹ، کہیں پہ بھی سورج اور چاند کو جو ہے وہ ترجمہ اس کا نہیں کیا گیا. لکھا ہوا ہے گریٹر لائٹ اینڈ لیسر لائٹ. یہ ہم نے جو سے کیونکہ دن کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کیا ہے، منسلک کیا ہے، کہ دن کے ٹائم پہ یہ جو گریٹر لائٹ ہے دیٹ از اے سن، اور رات کے ٹائم پہ جو لیسر لائٹ ہے وہ مون ہے اینڈ دا سٹارز. اب ہم یہ دیکھیں گے سائنٹیفکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو جو گریٹر لائٹ ہے
اس کے اندر اپنی روشنی ہے. The sun has got its own light. Whereas the lesser lights جو سی ہیں وہ سنی کی لائٹ کو جو سے لے کر ریفلیکٹ کرتی ہیں. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سے یہ جو گریٹر لائٹ اور لیسر لائٹ ہے یا جو نیر اکبر اور نیر اصغر ہے جو چوتھے دن تخلیق کیے گئے ہیں یہ کلام خدا میں کیا سکھاتا ہے. اب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں چوتھے دن کو تو چوتھے دن جو ان سے جو ہم نے دیکھا کہ یہ 3000 سے 4000 سال کے پیریڈ کو بیان کرتا ہے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں تو 4000 سال کے اختتام سے پہلے in the final hours of that 3000 to 4000 years period یہاں پہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ کی آمد زمین پر جسم کی صورت میں ہوتی ہے. سو آپ یہ دیکھیں گے کہ چوتھے دن خدا قدوس جو ہیں جو نیر اصغر اور نیر اکبر جو ان سے ہے وہ تخلیق کرتے ہیں کہ وہ دن اور رات پر حکمرانی کریں اور مسیح جو ہیں ان کی جو پیدائش ہے جو ان کی اس دنیا میں پہلی آمد ہے وہ اسی پیریڈ کے دوران ٹھہرتی ہے اور یہ پیریڈ 3 سے 4000 سال کے درمیان ہے اور وہ اینڈ آف دا فائنل آورز آف دا 4000 ایئرز ہے. اب اس کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں کہ نیر اکبر جو ہے جس کو ہم عام طور پر سورج سے مراد لیتے ہیں. ہم اسے سورج کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کلام خدا جو ہے سورج کو بیان کرتا ہے اور وہ سورج کس کو بیان کرتا ہے؟ وہ مسیح کو بیان کرتا ہے اور بے شمار حوالے اس کے اندر موجود ہیں. جب ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے اس چوتھے کی ان ڈیپتھ سٹڈی کریں گے اس کے اندر آپ بہت ساری چیزیں جو ان سی ہیں وہ سیکھیں گے مسیح کی آمد کے بارے میں. یہ جو چوتھا دن ہے جو 3000 سال سے 4000 سال کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور 4000 سال اختتام ہونے سے کچھ دیر پہلے مسیح جسم کی صورت اختیار کر زمین پر آتے ہیں یہ مسیح کی آمد کو جو ہے بیان کرتا ہے. اب اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیر اصغر ہے کیونکہ نیر اصغر ایک ایسا نیر ہے جس کی اپنی روشنی ہے. جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم مکاشفے کی کتاب میں آتے ہیں 22ویں باب کی 16ویں آیت کے اندر. جب آپ مکاشفہ 22واں باب اس کی 16ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا یوں بیان فرماتا ہے مکاشفہ 22واں باب اس کی 16ویں آیت مسیح اپنے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں؟ مسیح اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں مکاشفہ 22واں باب 16ویں آیت میں مجھ یہوہ شائع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیوں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں. میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں. اور دن کے اوپر حکمرانی کرنے کو جو خدائے قدوس چوتھے دن میں جو ان سے تخلیق کرتے ہیں یہ مسیح ہیں اور اسی لیے مسیح کی آمد جو ان سی ہے وہ اس پیریڈ کے دوران ہو رہی ہے جو کہ 3000 سال سے 4000 سال کے درمیان میں ہے. اگر مسیح جو ہیں وہ 4000 سال کے بعد جو ان سے وہ آتے یا اس سے پہلے آتے تو پھر جو ان سے ہے خدائے قدوس جو ان سے ہیں یہ چوتھے دن نیر اصغر اور نیر اکبر جو ان سے تخلیق نہ کرتے. ہر ایک جو تخلیق کی ہے خدائے قدوس نے اس کا پروفیٹک میننگ ہے اور یہ پروفیٹک میننگ آپ کو یہ بیان کرتا ہے کہ نیر اکبر کو
दिन के ऊपर हुक्मरानी करने को कहा गया। नैरे अकबर जो है, अकबर बड़ा है, असगर जो है वो छोटा है। तो नैरे अकबर जो उनसे है वो दिन पर हुक्मरानी कर रहा है, और नैरे असगर जो उनसे है वो रात के लिए जो उनसे ठहराया गया है। नैरे अकबर जो उनसे है वो दिन का सुबह का चमकता हुआ सितारा है, और नैरे अकबर जो उनसे है जो सुबह का चमकता हुआ सितारा। मुकाशवा की किताब 22वां बाब उसकी 16वीं आयत बयान करती है, मसाया खुद फरमाते हैं कि मैं सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं, और इसीलिए तख्लीक किया गया कि मैं इस दुनिया में आऊं और दुनिया मेरे सबब से रोशन हो। क्यों हुक्मरानी करने के लिए कहा गया? ताकि वो रोशनी जौन सी है दुनिया तक पहुंचे। और क्या लिखा है? ताकि अंधेरे को, रोशनी को तारीकी से जुदा करे। ये वो मसाया है जो कि आते हैं इस दुनिया में ताकि गुनाह को, बदी को रास्ते से जुदा करें। आप जो उनसे नैरे अकबर हमने देखा, ये भी हम इन डेप्थ में नहीं आ रहे, हम जो है इसकी जो सी है कॉम्पैक्ट स्टडी जो सी कर रहे हैं। इन डेप्थ स्टडी जब हम जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी और बहुत सारे और हवाले जो से हम देखेंगे। नैरे असगर जो से, नैरे असगर अगर आप देखेंगे तो नैरे असगर जो से है उनकी अपनी रोशनी नहीं है। रोशनी तो खुदा का नूर है, रोशनी खुदा का नूर है जो कि जो है इनके ऊपर दिया गया ताकि इनके वसीले से जो है दुनिया तक रोशनी पहुंच सके। अब नैरे असगर जब आप देखते हैं तो नैरे असगर जो उनसे क्या है जो चौथे दिन में तख्लीक हो रहा है। नैरे असगर अगर आप देखेंगे तो एलिया नबी से लेकर मलाखी नबी तक वो तमाम ये नबी जो से हैं 3000 साल से 4000 साल के दरमियान में आए हैं। एलिया नबी से मलाखी नबी तक तमाम नबी जो से हैं, जो तमाम अंबिया हैं, वो 3000 साल से 4000 साल तक के दरमियान में आए हैं। और यूहन्ना नबी जो हैं वो मसाया उसी दौरान में आते हैं, और लिखा है कि इनके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। तो ये वो नैरे असगर हैं, ये अंबिया नैरे असगर हैं जो नैरे अकबर से रोशनी लेकर आप तक पहुंचाई उन्होंने, ताकि आप जो उनसे रास्तबाजी की तरफ गामजन हो सके। कलाम खुदा जो उनसे वो आपको सिखाता है कि किस तरीके से जो उनसे खुदा कुदूस तख्लीक करते हैं, और ये कलाम खुदा बेशुमार आयतों से जो है इसको बयान करता है। हम दूसरा पतरस पहला बाब 21वीं आयत में आते हैं। दूसरा पतरस पहला बाब जब आप 21वीं आयत में आते हैं तो कलाम खुदा आपको यूं सिखाता है, क्योंकि नबूवत की कोई बात नैरे असगर की अपनी रोशनी नहीं है, नैरे अकबर से हासिल करनी है। नैरे अकबर सुबह का चमकता हुआ सितारा है जो कि मसाया है, जो कि मुकाशवा किताब 22वां बाब 16वीं आयत बयान करती है, और बहुत बेशुमार हवाले हैं। मुकाशवा की किताब मेरे और आपके निजात दहिंदा को सुबह का सितारा बयान करती है, और उस रोशनी को लेकर नैरे असगर जो कि अंबिया कराम हैं, जो कि 3000 साल से 4000 साल के दरमियान में आते हैं, उस रोशनी को जो उनसे हम तक पहुंचाते हैं ताकि बदी को रास्तबाजी से जुदा करें, ताकि अंधेरे को रोशनी से जुदा कर सके। और ये वो अपनी रोशनी नहीं रखते, कलाम खुदा बयान करता है, क्योंकि उस रोशनी को, उस कलाम को जो वो नैरे अकबर से हासिल करते हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। और पतरस रसूल ये बयान कर रहे हैं, दूसरा पतरस पहला बाब और उसकी 21वीं आयत में, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई,
नबूवत की कोई बात जो कुछ उन्होंने बयान किया है उन्होंने अपनी तरफ से बयान नहीं किया। जो रोशनी उन्होंने आप तक पहुंचाई है वो उनकी अपनी रोशनी नहीं है, बल्कि आदमी रूह कुदस की तहरीक से के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। ये वो रोशनी थी जो नैरे अकबर से हासिल करते थे, और नैरे आज भी साइंस उसको प्रूव करती है कि नैरे अकबर की जो रोशनी है वो नैरे असगर और सितारे जो उनसे इस्तेमाल करते हम जो उनसे बेशुमार हवाले हैं, हम इसके अंदर जो उनसे एक और हवाले के अंदर आएंगे और हम देखेंगे कि मलाखी नबी की किताब चौथा बाब और उसकी दूसरी आयत में आते हैं। मलाखी नबी की किताब, हम इसे अमूमी तौर पर मलाकी कहते हैं, मलाकी नहीं है वो लफ्ज, ये क्योंकि इब्रानी ज़बान का लफ्ज है, ये मलाखी नबी है। मलाखी नबी की किताब चौथा बाब और उसकी आप दूसरी आयत का जो उनसे जब मुतालिया करते हैं, और ये बड़ी खूबसूरत आयत है, इसे देखिएगा। लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो आफताबे सदाकत ताले होगा। आफताबे सदाकत, आफताब किसको कहते हैं? सूरज को, ठीक है। आफताबे सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी और तुम गौ खाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे। अब जब आप इसकी देखते हैं कि यह आफताब सदाकत जो उनसे सन ऑफ द राइचसनेस, जो मैंने आपसे बताया कि पैदाइश की किताब में जब ये हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कि नैरे अकबर और नैरे असगर, नैरे अकबर को सूरज कह दिया जाता है और नैरे असगर को जो उनसे चांद कहा जाता है, और लिखा है कि सितारे भी जौन से बनाए गए। तो आप जब ये आफताब क्या है? सूरज है, ठीक है। और कौन सा आफताब है? सदाकत आफताब, जो राइचस, सन ऑफ द राइचसनेस है। अब ये जो उनसे वो मलाखी नबी जो है चौथे बाब दूसरी आयत में बयान कर रहे हैं कि मसाया की आमद होगी, और मसाया की आमद को किस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है? उस नैरे अकबर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये वो नैरे अकबर है जो कि तलू होगा, जो कि जिस्म की सूरत अख्तियार करके इस जमीन पर आएगा। और कब जो उनसे नैरे अकबर जो उनसे बनाया गया? चौथे दिन में बनाया गया। और कब मसाया जो उनसी आमद हुई? 3 से 4 हजार साल के दरमियान, एंड ऑफ द फाइनल आवर्स ऑफ द 4000 ईयर। अब इसको जो है अमूमी तौर पर इसको जब आप मलाखी 4 सेकंड में देखते हैं तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट फॉर यू हु फियर माय नेम द सन ऑफ राइचसनेस shall rise with healing in its wing, will rise with healing in its wings, शिफा देंगे। किनारा छूते थे लोग, शिफा पाते थे। You shall go out leaping like calves from the stall. अब इसको जो उनसे अमूमी तौर पे आज के जो मॉडर्न ज्यूज हैं, इस आयत को जो उनसे वो कतराते हैं बयान करने से, क्योंकि ये मसाया क़यामत की आयत है। जब आप इसको देखते हैं मिद्राश में, मिद्राश क्या चीज है? मिद्राश बेसिकली जो सी है, ये कमेंट्री है, ये कमेंट्री है जो सी मिद्राश किसकी कमेंट्री है? ये कमेंट्री है हिब्रू स्क्रिप्चर्स की। हिब्रू स्क्रिप्चर्स की जो कमेंट्री है उसका नाम है मिद्राश, ठीक है। और ये जो सी है, ये दूसरी सदी जो सी है उस वक्त से जो सी कमेंट्रीज लिखी गई हैं इसकी। अब आप मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा मिद्राश की। ये मिद्राश जो सी है, ये
اس کا ایک میں حوالہ دینے لگوں، یہ ملاخی 4:2 کا متعلق وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ ملاخی 4:2 میں جو ان سے مدراش ایکسوڈس ربا جو ان سے، یہ مدراش کی بھی جو ان سے آگے قسمیں ہیں، مدراش ایکسوڈس ربا کا جو آپ دیکھتے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے if you lend money to any of my people, if you lend money to any of my people, even to the poor with you, you shall not be to him a creditor. So if you are lending money to a person, ٹھیک ہے، کون سا person؟ my person. آپ you shall not be to him a creditor. But if you transgress these commands, I will hand over 2 pledges. یہ جو مدراش ہے یہ وہاں پہ مدراش ایکسوڈس ربا جو ہے بیان کرتا ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز رہن میں دیتے ہیں، گروی کوئی آپ کے پاس کوئی چیز رکھ کے گیا ہے اور آپ جو ان سے، یہ اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو آج ہم نہیں جائیں گے، اس کے اندر اس کی اگزامپلز بھی کوٹ ہوئی ہیں، یہ خروج کی کتاب میں بھی ہے، استثنا کی کتاب میں بھی ہے، یہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو آپ جو ان سے کیا نہیں کریں گے، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، آپ اس کے مالک نہیں ٹھہر جائیں گے کیونکہ مالک میں ہوں، اور اگر تم نے میرے حکموں کو رد کیا تو میں تمہیں اس کی کیا دوں گا؟ سزا دوں گا۔ اور موشے جو ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ کمنٹری مدراش کے اندر ہو رہی ہے اس ملاخی 4:2 کی، یہ بڑی ڈیٹیل کمنٹری ہے لیکن میں نے چھوٹا سا اسکرپٹ اس کا جو ہے نکالا ہے۔ موشے سوال کرتے ہیں کہ shall they remain in pledge forever؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے وہ پلیج جو انہوں نے کیا وہ اس کے اندر رہیں گے؟ God replied, no, only until the sun appears. Only until the sun appears. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ سن کون ہے؟ مسیح، کہ اس لیے کہا گیا تھا کہ میرے لوگ جب کبھی کوئی چیز پلیج کریں گے تو آپ ان کے مالک نہیں ٹھہریں گے، آپ کو ان کی ملکیت واپس کرنی ہوگی، ایک خاص عرصہ تک آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب آفتاب صداقت طلوع ہوں گے تو وہ آپ کو آپ کے گناہوں سے رہائی دیں گے۔ اس لیے جو ان سے یہاں کہا گیا but unto you who fears my name shall the Son of Righteousness arise with healing in its wings، کہ وہ آپ کے تمام جتنے مصیبتیں ہیں، پریشانی ہیں، وہ آپ کو ان سے رہائی دلائیں گے۔ یہ اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، ہمارے ٹاپک کے اندر نہیں ہے کیونکہ ہم ٹاپک کے اندر جو سیکھنا چاہ رہے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ کلام کی طرف بڑھتے ہیں تو کلام اپنے بھید آپ کے لیے اوپن کرتا ہے، اور آپ ایک لفظ کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو 20 بھیدوں کو کلام بیان کر دیتا ہے آپ کے سامنے۔ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ مسیح جو ہیں وہ آفتاب صداقت ہیں، وہ اس عرصے کے اندر جو نیر اکبر تخلیق کیا گیا چوتھے دن، وہ 3000 سے 4000 سال کے درمیان میں جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر آتے ہیں۔ نیر اصغر جو تخلیق کیے گئے وہ یہ مائنر اور میجر پروفٹس ہیں، نبی ہیں، جو کہ 3000 سال سے 4000 سال کے درمیان میں آئے، اور یوحنا نبی کے بعد کوئی اور نبی جو ان سی ہے نہیں آنے کا۔ تو چوتھے دن کی جو تکمیل ہے یہ مسیح کی آمد کو جو ان سے بیان کرتی ہے۔ ہم اس کی خدا قدوس نے چاہا تو ہم جو ہے اس کی ان ڈیپتھ سٹڈی سیکھیں گے۔ اس ان ڈیپتھ سٹڈی کے اندر
آپ شلوخ کو بھی سیکھیں گے۔ عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ جو ہے ایک تالاب کے گرد بیٹھتے تھے اور اس میں فرشتہ جو ان سے اترتا تھا، اور پہلے جو اس تالاب کے اندر پانی ہلاتا تھا، پہلے جو اترتا تھا انسان، وہ اپنے بیماریوں سے جو ان سے شفا یاب ہوتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں گے شلوخ کیا چیز ہے، یہ شلوخ جو ان سے ہے، یہ بھی آپ مسیح کی آمد کے اندر ہی دیکھیں گے۔ 53واں باب یشعیاء نبی کا وہ بھی مسیح کی آمد کو بیان کرتا ہے، اس کو بھی آپ جو ہے سیکھیں گے، اور ہم اس کو یہ بھی دیکھیں گے کہ کیوں جو ان سے ہے، کیا ریزنز ہیں کہ جو یہودی قوم ہے، جو ماڈرن جیوز ہیں، جس طرح ماڈرن کرسچنز جو ان سے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے کلام خدا کو کیا کر دیا، کنفائن کر دیا ہے، باؤنڈریز کے اندر لے آئے ہیں کہ یہ سیکھنا ہے، یہ نہیں سیکھنا۔ کیوں نہیں سیکھنا؟ اس لیے نہیں سیکھنا کیونکہ ان مشنز کی جو